Hello friend, my name is Kifayatullah and I welcome you to my channel Learn Statistic. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری اس کہانی کا ہیرو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرح بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اس طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں اور کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہیں۔ لیکن اسلام نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے لیے ان کے دو ہم عصر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں بادشاہ ایران کسریٰ اور بادشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہیں اور جس کو تاریخ کی زبان برابر دہراتی رہے گی۔ بادشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے شاہان عجم کے پاس دعوت خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے سے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کے دوران میں پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان کے قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا اس سے پہلے اس کا کوئی سابقہ نہیں پیش آیا تھا۔ مزید برآں کہ وہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان کے حکمرانوں کے مزاج سے بالکل ناواقف تھے، پھر اس پر ترا یہ کہ انہیں ان کو اپنے سابقہ ادیان کو ترک کرنے اور اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ سلامت واپس آنا نیا جنم پانے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کر کے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کے بعد فرمایا، میں تم سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے یہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو جہاں چاہے بھیج دیں، ہم آپ کا ہر پیغام خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ انہیں بادشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئی اور تنہا اپنے منزل مقصود کا رخ کیا، اور راستے کے نشیب پراز کو طے کرتے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کو تزئین اور آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کا ہدایت کی۔ ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ دربار میں طلب کیا۔ اس وقت اس کا جسم پر ہلکا سا کمبل، معمولی سا عبا تھی اور اس کا حلیہ سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اس کا سر بہت بڑا اور کافی لمبا تھا اور اس کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام آتش جوال شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لیں، مگر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالہ کر دوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کو قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کریں۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس گردن کی رگیں تھن گئی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط جپٹ لیا، اس کے مندرجات کے جانے بغیر اس سے پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے
پھر اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے باہر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکل دیے گئے۔ جناب عبداللہ دربار نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو حشر ہو، مجھے اس کا قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ پرو ہوا تو اس نے جناب عبداللہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہتر تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان کا جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چاند مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو مکمل ردات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کر دی اور خط پاڑنے کے واقعہ سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اس کی فوری سرگزشت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھجوا اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے بھی یہ بھی کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے مکمل آگاہی حاصل کرے اور اس کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں پہم و تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم و شادان و فراحان مکہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوش کن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کسریٰ نے اپنے حکم بازان کو ہدایت کی تھی اور آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجیں، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ کو اس طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و ثبوت سے بخوبی واقف ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جناب جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویو کو فلاں مہینے کے فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کا اثار ظاہر ہونے اور ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری یہ سارا زیر حکومت اللہ کا تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کی نبی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سوچو گا کہ میں اس کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کا انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کیا، ان کی عورت کو کنیز بنایا اور اس کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے اور اس کے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس کا خط پڑھتے ہوئے ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والا سارا ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔
یہ کہانی تو تھی جناب عبداللہ ابن حذافہ کے کسریٰ شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کی، رہی کیسر روم سے ان کی ملاقات کی کہانی تو وہ یہ ہے کہ کیسر روم کے ساتھ جناب عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملاقات خلیفہ ثانیہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کا ملاقات کا ایک قصہ بھی حد درجہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلم مجاہدین کی صداقت ایمانی عقیدہ کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جان بازی اور جان سپاری کی خبریں قیصر روم تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی کہ اگر کسی مسلم سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے قتل نہ کرے بلکہ زندہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی مرضی اتفاق سے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائیں، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے بالکل آغازی دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قیصر انہیں دیر تک بغور دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تم نصرانیت قبول کر لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشکش کو پائے نفرت اور حقارت سے ٹکرا دیا اور حد درجہ عزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے 1000 گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت زیرک و دانا آدمی ہو، اگر تم میرے یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ قیصر اس کے ششمے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی اس سطحی پیشکش کو سن کر بھوجل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کا بدلہ میں صرف یہ چاہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے، تب میں تم کو قتل کروں گا۔ قیصر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر جواب دیا۔ پھر قیصر نے انہیں ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی کہ انہیں ٹکٹکی پر باندھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ، اور اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا اگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کا جلاد کے ان کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران میں بھی وہ انہیں اپنے دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا، انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تب قیصر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے تختیدار سے نیچے اتارو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اس کے آنکھ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلم قیدیوں میں سے 2 آدمی کو بلوایا اور اس میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے ہی اس کے بدن کا گوشت الگ الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ قیصر نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کی نصرانیت کو قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا۔ جب انہیں کشا دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا جن کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی، سپاہیوں نے قیصر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ قیصر نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گی۔ ان نے سپاہی سے کہا کہ اس کے میرے پاس لاؤ۔ جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لے، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے ہیں؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنے ہی جانیں ہوتی جتنے بال ہیں اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ اس خیال پر مجھے رونا آ گیا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اچھا، کیا تم میرے سر کا بوسہ دے سکتے ہو؟ ہرقل نے پوچھا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو رہا کر دوں گا، اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی؟ جناب عبداللہ نے سوال کیا۔ ہاں، دوسرے تمام مسلمانوں قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دیا جائے گا، قیصر نے جواب دیا۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دشمن ہے، اگر میں ان کا سر کا بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کے رہا کر دے۔ ایسا لینے میں
میرا کوئی نقصان ہے۔ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کا سر کا بوسہ لے لیا، اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان کھیری جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی سرگزشت کو ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو سر کا بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔